آج انڈیا کا ڈیفنس منسٹر اٹھ کے پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے تو یہ ہمارے اور ہم ایک روایتی طور پر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جی اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیں گے. آئی مین یو تھنک از دیٹ انف؟ اور ہم اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دیں, پارلیمان جواب دے. عوام کے نمائندے کون ہیں؟ پارلیمان ہے. طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام ہے. اور عوام کے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بالکل طریقے سے اصولی طور پہ بات کرنی چاہیے. سو اس طرح کے بہت موضوعات ایسے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان ایک ربر سٹیمپ کا کام کرتا ہے. اور پارلیمان کیوں ربر سٹیمپ کا کام کرتا ہے؟ بیکاز سویلین ہم نے جو اپنی اسپیس ہے وہ خود ہی سیڈ کر دی ہوئی ہے. سو جب تک ہمارے جیسے, میرا خیال ہے, اور ہمارے جیسے سے میرا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے پروگریسو سوچ والے, عوامی سپورٹ کے ساتھ آنے والے, جو خالی ٹیکنوکریٹس نہیں, میں تو آپ دیکھیں ایک عوامی نمائندہ ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, آئیں گے تب ہی سوچ بدل سکتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس حوصلہ بھی مختلف ہو جاتا ہے, آپ کے پاس بات کرنے کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے, اب میں نے اس بھروسے پہ پورا اترنا ہے اور آپ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آئی مین دے آر گونا بی بیکنگ یو اپ فار ایوری تھنگ. جب آپ ان کے مسائل پہ بات کریں گے, ان کے لیے بات کریں گے, تو آبویسلی آپ کو ایک مورلی اور آپ ایک سائیکولوجیکلی کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اوکے, سو آئی مین وائی پی ٹی آئی, وائی ناٹ پی ایم ایل این, وائی ناٹ پی ایم ایل کیو, وائی ناٹ جماعت اسلامی, وائی ناٹ پی پی پی, اس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا, میرا ہائی کورٹ کا پہلا کیس ہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے پروفیشنلی, اور میں اس سے پہلے کا شاید پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کے ساتھ چل رہا تھا. خان صاحب کے ساتھ میں اس وقت چلنا شروع کیا جب وہ کہتے تھے کہ ایک گاڑی کی سواری تھی. آئی واز اے ینگسٹر, اور اس کے بعد اس وقت گھر والے بھی شاید نہیں مانتے تھے کہ یہ جوانوں کا جوش ہے. اس سے پہلے ہم نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے. اس کے بعد جب سو میں تو وہ جنریشن ہے, لیکن میں بہت بڑا کرٹک بھی رہا ہوں پچھلی حکومت میں اپنی کئی چیزوں کا, بیکاز میں سمجھتا تھا کہ ہمیں لا ریفارم پہ, رول آف لا پہ بہت کام کرنا چاہیے. ہم نے نہیں کیا. ہم نے کئی اور فیلڈ میں اس طرح کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. کچھ کیا, لیکن ہماری ایک قسم کی شاید تھوڑی سی کولیشن پارٹی کے ساتھ جو ارینجمنٹ تھی, ہماری لمیٹیشنز بھی تھیں. اور تب بھی یہ مجھے بات کی گئی خان صاحب کی طرف سے, پارٹی کی اور سینئر لیڈرشپ کی طرف سے, کہ پھر یہ کتابی باتیں صرف پوائنٹس بھیج کے, میں نے 20 پوائنٹ کا لا ریفارم ایجنڈا جو ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی فائنڈنگز ہیں اور رپورٹس ہیں اوور دا لاسٹ 10 ایئرز, ان میں سے پوائنٹس نکال کے, جی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فلانا وکیل نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے ہزاروں جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ممبران ہیں, انہوں نے اپنے کورسز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ ایشوز بتائے ہیں. کتابیں ہیں پوری, وہ ان میں سے میں نے خلاصہ نکالا ہے. یہ 20 چیزیں ہم کر دیں, ہم بہت چینجز لے آئیں گے. تو مجھے یہ کہا گیا بھائی اگر کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی, اور خود کرو آگے. سو ایک ٹریگر یہ بھی تھا آنے کا. پھر یہ چیز تھی کہ جب ہماری حکومت جانے والی تھی, میں اس وقت آیا, اس وقت یہ پھر کہا گیا بہت سارے جو دوست سینئر لیڈرشپ ہے پارٹی کی, کہ اب وقت ہے, کہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے, دوسرا ٹائم آ رہا ہے, اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اب وقت ہے. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد وقت مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گا, اس حد تک آگے مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک وکیل کی دیکھیں, ہم نے, آپ نے بھی یقیناً یہ کیا ہے, ہم نے اپنے فائنینشیل سیکریفائس دیا ہے ہم نے, لیکن ایک آئی تھنک ہمیں بہت بڑے اچھے مواقع ملے ہیں پروفیشنلی. ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم میں پاکستان کی امپورٹنٹ ترین کیسز میں انوالوڈ ہیں, تو اٹس اے میٹر آف پروفیشنل پریسٹیج ایز ویل. اور بڑے ایک اصول کی بھی بات, اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ کہ آپ نے اتنے کروشل سرکمسٹانسز میں بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو ان دا موسٹ آئی مین ہاسٹیلٹی آف دا سرکمسٹانسز افیکٹو پروفیشنل ریپرزنٹیشن کی ضرورت تھی, اور اس کا امپیکٹ واز ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو دوز پیپل اونلی بٹ فار دی انٹائر سوسائٹی. دیر ور ڈفرنٹ سینیریوز کلٹیویٹنگ فار گڈ. آئی مین اس طرح کے سنگین ترین حالات میں اچھی نمائندگی کر کے اگر لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار بوتھ آف اس ایز اے پروفیشنل لائرس. بالکل. اور مجھے تو جی وہ اڈیالہ ٹرائلز کے دوران خان صاحب اور شاہ محمود صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی ایک بھٹو ٹرائلز تھے اور اب ایک اڈیالہ ٹرائل, تو وہ بھی کر کے دیکھا ہے, اس چیزوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرگل ہے وہ آئی تھنک آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے. کئی شاید مجھے پہلے یہ جھجک بالکل ہو سکتی تھی کہ میں تو بہت کارپوریٹ قسم کا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ والا وکیل ہوں, تو لوگوں کو, گھر والوں کو بھی شاید دوستوں کا تھا کہ یہ دیہات کی بازاروں کی سیاست اور یہ آربیٹریشن سے نکل کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی اور اڈیالہ جیل کی وکالت کیسے کرے گا. سو مجھے اس پروسیس سے گزر کے جو شاید نارمل حالات میں آپ 10-20 سال میں گزرتے, وہ ہم ان 2 سال میں گزر گئے.
سو میں تو اس کو موقع کہوں گا جی. دیکھیں ایوری کرائسس از این اپرچونیٹی. سو میرے جیسے کے لیے یہ اپرچونیٹی رہی ہے. اور میں یہ بھی جس طرح آپ نے شروع میں کہا ہم امید بھی ہیں کئی اوروں کے لیے. میں چاہتا ہوں میرے حلقے سے بھی اور نئے امیدوار پیدا ہوں, وہی ٹریڈیشنل امیدوار نہ ہوں, میرے ساتھ والے حلقوں سے بھی ہوں, پورے پاکستان سے ہوں, جو نئی سوچ لے کے آئیں تبھی پاکستان بدل سکتا ہے. اچھے سے اچھے لوگ آئیں, کمپٹیشن میں آئیں, سامنے تبھی آئیں, پاکستان بدل سکتا ہے جی. ورنہ ہی تو پھر ہم پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں. Now it's a professional question, you know, given the scenario کہ آپ نے اڈیالہ ٹرائلز کیے ہیں, and as a student of law, you know, I'll be putting this question to you. I mean, how have you feel, being part of a proceeding جہاں پہ, I mean, it's a matter of public record. I mean, it has been, you know, argued in the court. I mean, there are hundreds of observations that are coming on those, you know, I would call it a sham trials. آپ کو پاکستان میں بطور وکیل اس عدالتی نظام نے کیا جو ان سا ہے وہ تاثر دیا ہے؟ I mean, کیا آپ کو جو ان سا محسوس ہوا ہے کہ کیا یہی انصاف کے تقاضے, یہی انصاف کے پیمانے, یہی وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق ان عدالتوں کو کام کرنا چاہیے؟ I mean, I would, you know, now seek your professional, you know, opinion on this. بالکل نہیں جی, یہ اس طرح تو بالکل نظام نہیں چلنا چاہیے. لیکن میرے اور آپ جیسوں کے اوپر ایک اور بھی چیز فرض ہے نا کہ ہم نے امید کی کرن بھی بننا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو اب اپنے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے. میں وکٹم خود ہوں اس نظام کا, عدالتی نظام کا, الیکشن کمیشن کے پروسیس کا, کہ بلیٹنٹ اللیگیلٹیز اور ریگولیرٹیز ہیں, اس کے باوجود مجھے انصاف نہیں مل رہا, شاید دوبارہ بائی الیکشن لڑنا پڑے گا. اور جو اڈیالہ ٹرائلز میں ایز وکیل بھی میں وکٹم ہوں. اب میرے کلائنٹس تو ہیں ہی, لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی سائفر کیس جیسے معاملے کے اندر, مجھے اور سلمان صفدر صاحب کو, سکندر ذوالقرنین صاحب کو ہمیں باہر کر دیا گیا. ہماری موجودگی میں ایک دن کے اندر 2 نوجوان کچھ وکیلوں نے, جن کو اس کیس کا پہلے پتہ بھی نہیں تھا, ایک دن میں 10 اور ایک دن میں 11 وٹنسز کراس ایگزامن کر دیے. میں کہہ رہا ہوں وہ نہ بھی ہوں, وہ اسٹیٹ کاؤنسل ہیں, سرکار کے اسٹیٹ کاؤنسل ہیں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ویسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اتنے بڑے کیسز میں تو تیاری کرنے کے لیے کتنے دن یا کتنے ہفتے چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ کرنے کی ضرورت. پھر بھی جب میں اور سلمان صفدر صاحب وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل کے طور پہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں, تو ہماری موجودگی میں جج صاحب ہمیں سائٹ پہ کر کے اور ان 2 وکیلوں سے رات 11 بجے تک جرا کیسے کرا کے اور اس کا کیس کا اختتام کر کے فیصلہ سنا سکتے ہیں. اس کیس میں جو کہ شاید ہماری اس کم از کم 10 سال کی, اگر پاکستانی تاریخ کی نہیں تو ان 10 سال کا تو سب سے شاید اہم کیسز میں سے ایک کیس ہے. سو یہ جب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں, سوال اٹھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی اپیلز کورٹس میں لے کے جاتے ہیں, ان میں ٹائم لگتا ہے. اب ہم کر رہے ہیں, اپیل میں ہیں, سائفر کیس بھی, توشہ خانہ کیس بھی, باقی بھی اپیل میں چلیں گے اور یہ اڑ جائیں گے اپیل میں, بیکاز جس طرح آپ نے کہا کورٹ آبزرویشن دیکھ رہے ہیں. سو 2 راستے ہیں جی. ایک راستہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی آپ جلاؤ گھیراؤ کریں, سڑکوں پہ آئیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کے کلائنٹس جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل یہ ہو سکتی ہیں